الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کی توفیق سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور شریعت کا علم سیکھ رہے ہیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے وہ سلسلہ اصحاب کتب ستہ کے مختصر تعارف پر مشتمل ہے، اور اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر میں نے 3 مجلسوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف اپنے احباب اور زملاء کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس درس کا تعلق ایک عظیم شخصیت، عظیم اسلامی اسکالر اور نامور محدث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور سب جانتے ہیں کہ علمی دنیا میں ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ خاص طور سے علم حدیث کی کتنی زبردست خدمت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور سوانح اور تعارف سے متعلق جو بھی معلومات آپ حضرات کے سامنے رکھی جا رہی ہے یا رکھی جائے گی، اس کا اصل مرجع حسب سابق امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر و اعلام النبلاء ہے، اور اسی کی تلخیص، اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ ہوا الامام الکبیر، کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے مسلمانوں کے بڑے امام تھے، پیشوا تھے، مقتدا تھے، الحافظ المجود۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ زبردست قسم کے حافظ تھے، حافظ حدیث تھے، الحجت الصادق، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حجت تھے اور صادق تھے، سچے تھے۔ ان اوصاف کو بیان کرنے کے بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نام و نسب کو بیان کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاز القشیری، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب، ان کی کنیت اور ان کی نسبت ہے، جس کا تذکرہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسین ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام مسلم ہے۔ ان کے والد کا نام الحجاج ہے، ان کے دادا کا نام مسلم ہے، پردادا کا نام ورد ہے، اور پھر جو جد اعلیٰ ہیں ان کا نام کوشاز ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ القشیری کی نسبت سے جانے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری نسبت بھی ہے النیسابوری، یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ نیساپور کے رہنے والے تھے،
اس لیے نیساپور اپنے شہر کی طرف بھی منسوب ہوتے ہیں اور منسوب ہو کر نیساپوری کہے جاتے ہیں۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صاحب الصحیح، کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صاحب صحیح ہیں، یعنی وہ ذات ہیں، وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو اکجا کیا ہے، اکٹھا کیا ہے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فَلَعَلَّهُ مِن مَوَالِي قُشَيْرٍ، کہ ان کو جو قشیری کہا جاتا ہے، ان کی نسبت جو قشیر کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ قشیر کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے، جس کی وجہ سے یہ اس قبیلے کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے القاب، صفات کو بیان کرنے، ان کے نام و نسب اور ان کی نسبت کو بیان کرنے کے بعد یہ ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قیل انہ ولد سنۃ 400، کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 204 ہجری میں ہوئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سال ولادت 204 ہجری ہے۔ اس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 10 سال عمر میں چھوٹے تھے، چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردی اختیار کی اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مختلف اوقات میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کا دفاع کیا، اور علماء سو نے، چند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصروں نے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کیا، ان کے اوپر بیجا اتہامات لگائے، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے لیے سینہ سپر ہو گئے، اور زبردست انداز میں اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے دفاع کیا۔ اس کے بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ اول سماعہ فی سنۃ 18 من یحییٰ ابن یحییٰ التمیمی، کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی مرتبہ جو حدیث سنی، حدیث کو روایت کیا انہوں نے، وہ 18 سال کی عمر میں، اور حدیث کی مرویات اور مسموعات کے حوالے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے جو پہلے استاد قرار پاتے ہیں وہ یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، یحییٰ بن یحییٰ التمیمی ہیں۔ اور اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل نوجوانی کی عمر میں، جب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر محض 20 سال کی تھی، آپ نے حج کیا، مکہ گئے، اور حج کرنے کے ساتھ ساتھ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ کے محدثین جیسے امام قانبی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیثیں سنی۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کوفہ تشریف لے گئے، اور کوفہ جا کر انہوں نے اپنے استاد احمد بن یونس سے اور دوسرے محدثین سے انہوں نے حدیثیں سنی۔ کوفہ کے بعد وہ پھر اپنے وطن لوٹ آئے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے وطن میں، اپنے شہر نیساپور میں 3 سالوں تک قیام پذیر رہے، اور پھر 3 سال گزارنے کے بعد، اپنے وطن میں رہنے کے بعد، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ
علم حدیث کے طلب کرنے کے لیے، طلب حدیث کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کیا، جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ عراق گئے، حجاز گئے، مصر گئے، اور اس زمانے میں جو وہاں محدثین تھے نمایاں اور مشاہیر جو محدثین تھے، ان سے علم حاصل کیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے احمد بن سلمہ کہتے ہیں کہ رأیت ابا زرعۃ و ابا حاتم یقدمان مسلما فی معرفت الصحیح علی مشایخ عصرہما۔ احمد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پایا کہ اپنے وقت کے دو عظیم محدث امام ابو زرعہ الرازی اور امام ابو حاتم الرازی، یہ دونوں حضرات حدیث کے معاملے میں اس زمانے کے دیگر مشائخ پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس سے جو علمی جلالت ہے اور علمی شان ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کا جو رتبہ اور مقام ہے وہ آشکارا ہوتا ہے۔ احمد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوسرے قول میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حدیث کے مذاکرے کی مجلس منعقد ہوئی، مجلس سجائی گئی، جمائی گئی، اور اس مجلس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور محدثین کے مابین حدیث کا مذاکرہ ہوا، حدیث سننے سنانے کا عمل شروع ہوا۔ اسی مجلس میں فذکر لہ حدیث لم یعرفہ، ایک ایسی حدیث کا تذکرہ ہوا دوران مذاکرہ جس حدیث کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو آگاہی نہیں تھی، واقفیت نہیں تھی۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مذاکرے کی مجلس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے۔ وَأَوْقَدَ السِّرَاجَ، رات کا وقت تھا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے چراغ جلائی۔ وَقَالَ لِمَنْ فِي الدَّارِ، اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ لا يدخل احد منکم، کہ تم میں کا کوئی شخص اس گھر میں آنا نہیں چاہیے، یعنی دوسرے لوگوں کو گھر میں داخل ہونے کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت نہیں دی، پابندی عائد کر دی، اور اس طرح یکسو ہو کر اور ہمتن گوش ہو کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا شروع کیا۔ جب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا اپنے گھر والوں سے کہ کوئی آدمی ہمارے اس گھر میں داخل نہ ہو، تو گھر والوں نے کہا کہ اہدیت لنا سلت تمرن، کہ امام محترم آج ہمارے گھر کھجور کا ایک ٹوکڑا آیا ہے، ایک ٹوکڑی آئی ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ گھر میں ہدیہ آیا ہے، کھجوریں آئی ہیں، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قدموها، کہ اس ٹوکڑی کو میرے پاس لے آؤ۔ فقدموها الیہ، گھر والوں نے کھجور کی وہ ٹکڑی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ڈال دی۔ کہتے ہیں فکان یطلب الحدیث، اور پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے میں مصروف اور مگن ہو گئے، حدیث ڈھونڈتے تھے۔ وَيَأْخُذُ تَمْرَةً تَمْرَةً، اور ایک ایک کھجور اس ٹوکڑی سے نکال کر کھاتے جاتے تھے۔ فَأَصْبَحَ وَقَدْ فَنِيَ التَّمْرُ، اور اسی حالت میں صبح ہو گئی، ایک ایک کھجور اس ٹوکڑی سے نکال کر کھاتے رہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ ٹوکری کی ساری کھجور ختم ہو گئی۔ وَوَجَدَ الْحَدِيث، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ
کہ جو مطلوبہ حدیث تھی وہ حدیث بھی ان کو مل گئی۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، حالانکہ دیگر محدثین نے ان کی اس بات پر ان کا مواخذہ بھی کیا ہے، گرفت بھی کی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے صحیح واقعہ ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو پیش آیا، حدیث کے ڈھونڈنے کا، تلاش کرنے کا، اور ٹوکری میں رکھی ہوئی کھجوروں کے کھانے کا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ابو عبداللہ الحاکم یعنی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زادنی الثقہ، کہ بعض ثقہ راویوں نے، ثقہ لوگوں نے، قابل اعتماد لوگوں نے مجھے یہ بتلایا کہ انہ مات منہا، کہ اسی کھجور کھانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ خیر، یہ واقعہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ہم اصحاب علم کو اور ہم طلبۃ العلم کو یہ سبق دیتا ہے، اور اس سے یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں علم کے معاملے میں یکسو ہونا چاہیے، پورے شوق اور پوری توانائی اور محنت سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ تن آسانی کے ساتھ علم کبھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں، کان مسلم ثقۃ من الحفاظ، کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حفاظ حدیث میں سے ثقہ حافظ تھے، اور اسی طرح امام محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حفاظ الدنیا اربعۃ، دنیا میں 4 حفاظ حدیث ہوئے ہیں، جن میں پہلا نام امام ابو زرعہ الرازی کا آتا ہے جو رئی کے رہنے والے تھے، دوسرا نام امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے جو شہر نیساپور کے رہنے والے تھے، تیسرا نام امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے جو سمرقند کے رہنے والے تھے، اور چوتھا نام محمد بن اسماعیل البخاری کا آتا ہے رحمہم اللہ جمیعا، جو شہر بخارا کے رہنے والے تھے۔ امام محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے نامور حفاظ حدیث میں سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک تھے۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حسین بن محمد الماسرجسی کہتے ہیں کہ سمعت ابی یقول، حسین بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ سمعت مسلما یقول، کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، یعنی حسین بن محمد کے والد یعنی محمد نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صنفت هذا المسند الصحیح من 300,000 حدیث مسموعۃ، کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی مسند الصحیح کو یعنی صحیح مسلم کو میں نے 3 لاکھ مرویات میں سے، مسموعات میں سے چھانٹ کر تصنیف کیا ہے۔ گویا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 لاکھ حدیثیں تھیں، ان 3 لاکھ حدیثوں میں سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کو مرتب کیا، جمع کیا۔ 3 لاکھ حدیثوں میں سے جو اصح ترین حدیث تھی ان کی نگاہ میں اور ان کی شرطوں کے مطابق نظر آئی، ان کو ملی،
ان حدیثوں کو اپنی اس مشہور صحیح کے اندر جمع کر دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا عبد الرحمن السلمی، کہ میں نے ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا کہ ابو عبد الرحمن السلمی کہہ رہے تھے کہ رأیت شیخا حسن الوجہ والثیاب۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا سراپا، ان کا خاکہ، ان کا حلیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بڑھاپے میں دیکھا، حسن الوجہ والثیاب، ان کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، والثیاب، اور کپڑا بھی بڑا حسین و جمیل، خوبصورت، پاک و صاف ستھرا پہنا کرتے تھے۔ علیہ رداء حسن، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شانے پر ہمیشہ چادر رہا کرتی تھی، وامامۃ قد ارخاها بین کتفیہ، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو پگڑی باندھا کرتے تھے اس کا دونوں سرا ان کے شانے پر لٹکا ہوا رہتا تھا۔ کہتے ہیں فقیل ھذا مسلم، لوگوں نے کہا کہ یہی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کا حلیہ تھا اور اس طرح کا سراپا تھا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑے خوبصورت، بڑے وجیح انسان تھے۔ کہتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی کہ فتقدم اصحاب السلطان، کہ اسی دوران سلاطین کے جو کارندے تھے، حکمراں کے جو کارندے تھے اور نمائندے تھے، وہ لوگ آگے بڑھے اور ان لوگوں نے کہا کہ قد امر امیر المومنین ان یکون مسلم بن الحجاج امام المسلمین، کہ امیر المومنین نے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ جو لوگ بھی یہاں پر جمع ہیں، اکٹھا ہیں، ان لوگوں کی امامت مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کرائیں گے۔ اس واقعے سے اور عمرا اور سلاطین کے اس فیصلے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام تھا لوگوں کی نگاہ میں، حاکموں اور حکمرانوں کی نگاہ میں، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب لوگوں نے سنا کہ امیر وقت کا یہ فیصلہ ہے کہ امامت کا منصب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوگا، فقدموہ فی الجامع، تو جس مسجد میں سارے لوگ جمع تھے، سارے لوگوں نے بالاتفاق امامت کے لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو آگے بڑھایا۔ پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تکبیر پکاری، وصلی بالناس، اور انہوں نے لوگوں کی امامت فرمائی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے احمد بن سلمہ کہتے ہیں کہ کنت مع مسلم فی تالیف صحیح 15 سنہ۔ احمد بن سلمہ کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں 15 سال رہا، اور اسی زمانے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کی تعلیف فرما رہے تھے۔ احمد بن سلمہ کے اس قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی تعلیف میں، حدیثوں کو جمع کرنے میں اپنی زندگی کا ایک لمبا وقت گزارا ہے۔ 15 سالوں میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو تصنیف فرمائی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ابن مندہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا علی النیسابوری الحافظ یقول، ابن مندہ، حافظ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو علی النیسابوری کو
جو حافظ حدیث تھے، ان کو کہتے ہوئے سنا کہ ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من کتاب مسلم۔ ابو علی النساپوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی کہ میں نے اس آسمان کے نیچے یعنی اس روئے زمین پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے زیادہ صحیح کتاب کسی کو نہیں پایا۔ یہ امام ابو علی النساپوری کی رائے ہے کہ وہ امام ابو علی النساپوری رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کو صحیح بخاری سے زیادہ صحیح قرار دیتے تھے، اور یہ اختلاف علماء کے مابین ہمیشہ رہا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سے کس کو فوقیت حاصل ہے، دونوں میں سے کس کو راجح قرار دیا جائے، ایک کے اوپر دوسرے کو مقام دیا جائے۔ یہ موضوع علماء کے مابین شروع سے مختلف ہی رہا ہے، لیکن اور دونوں تعلق سے دونوں قول اہل علم کا رہا، لیکن بیشتر اہل علم یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ صحت کے معاملے میں حدیث کی صحت کے اعتبار سے یقیناً صحیح بخاری کا درجہ، صحیح بخاری کا مقام صحیح مسلم سے کہیں بلند ہے۔ محترم ناظرین، امام الدارقطنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور علل حدیث میں ان کی ایک الگ شان ہے اور ایک الگ پہچان ہے۔ امام الدارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کہا کہ لولا البخاری ما راح مسلم ولا جا۔ گویا ایک طرح سے امام الدارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی تائید کرتے نظر آتے ہیں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے معاملے میں جو درجہ صحیح بخاری کو حاصل ہے وہ درجہ صحیح مسلم کو حاصل نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لولا البخاری ما راح مسلم ولا جا، کہ اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نہ کہیں جاتے اور نہ ہی کہیں آتے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اگر استاد نہ ہوتے، ان کی توجہ نہ ہوتی اپنے شاگرد کے اوپر، تو پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام حاصل ہے اور جو شہرت حاصل ہے وہ شہرت و علمی مقام ان کو نہ ملتا۔ گویا کہ امام الدارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اس جانب جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صحیح بخاری کو صحیح مسلم کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ مکی بن عبدان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سمعت مسلما یقول، کہ میں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ عرضت کتابی ھذا المسند الصحیح علی ابی زرعہ۔ مکی بن عبدان کہتے ہیں کہ میں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں نے اپنی کتاب المسند الصحیح کو مرتب کیا تو میں نے اپنی اس کتاب کو اپنے استاد امام ابو زرعہ الرازی کے سامنے رکھا، ان کے سامنے پیش کیا۔ فَكُلُّ مَا أَشَارَ عَلَيَّ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ لَهُ عِلَّةٌ تَرَكْتُهُ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی کتاب الصحیح المسند الصحیح جب امام ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی تو انہوں نے جو بھی مجھے مشورہ دیا اس حدیث کے اندر یہ علت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے مشورے کو قبول کیا۔
اور قبول کرتے ہوئے اس حدیث کو میں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اپنی صحیح کے اندر شامل نہیں کیا۔ وَكُلُّ مَا قَالَ، اور جن حدیثوں کے بارے میں امام رازی نے کہا، ابو زرع الرازی نے، کہ انہو صحیح لیس لہ علت، کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی علت نہیں ہے، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَهُوَ الَّذِي أَخْرَجْتُ، انہی حدیثوں کو ہم نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے، انہی حدیثوں کو ہم نے بیان کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کے حوالے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لیس فی صحیح مسلم من الاوانی الا ما قل، کہ صحیح مسلم کے اندر جو اعلی سندیں ہیں ان سندوں کی اور ان حدیثوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح مسلم قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اہمیت نہیں ہے، قابل اعتنا نہیں ہے، بلکہ اپنے موضوع کے اعتبار سے، اپنے مقصد کے اعتبار سے وہ کتاب کامل اور مکمل ہے، اور دنیا کے لوگوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ صحیح بخاری کے بعد، بلکہ قرآن کے بعد جو دو کتابیں معتبر ہیں اس میں سے پہلی کتاب صحیح بخاری اور دوسری کتاب صحیح مسلم ہے۔ اس کے باوجود حدیث کی سند کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، سند عالی اور نازل کے اعتبار سے صحیح مسلم میں سند عالی کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے۔ لوگوں نے، محدثین نے صحیح مسلم کو قابل اعتبار سمجھا، یہ کتاب بڑی بھائی محدثین کو، لیکن بہت سارے محدثین نے صحیح مسلم کی سند کے نازل ہونے کی وجہ سے ان حدیثوں کو نہیں سنا، چنانچہ بہت سارے محدثین نے صحیح مسلم کی حدیثوں کو اور اس کی سندوں کو اپنی سند کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، تاکہ صحیح مسلم کی جو حدیثیں ہیں اعلی سند کے ساتھ ان حدیثوں کو وہ روایت کر سکیں اور امام مسلم سے ایک درجہ، دو درجہ سند کے اعتبار سے وہ حدیثیں بلند ہو سکیں۔ چنانچہ بہت سارے محدثین نے سند عالی کے مقصد کی خاطر صحیح مسلم کی حدیثوں کے صحیح مسلم کی حدیثوں کا استخراج کیا اور مستخرجات لکھیں۔ محدثین نے صحیح مسلم کی جو مستخرجات دنیا کے اندر موجود ہیں اور محدثین نے لکھی ہیں، اس میں سے ابو بکر محمد بن رجا کا مستخرج قابل ذکر ہے، اسی طرح ابو عوانہ الاسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ کا مستخرج قابل شمار ہے، اسی طرح ابو جعفر الحیری کا مستخرج قابل شمار ہے، اسی طرح ابو الولید حسان بن محمد الفقیہ کا مستخرج، اور یہ سارے مستخرجات صحیح مسلم سے متعلق ہیں۔ اسی طرح ابو حامد احمد بن محمد الشارکی الحروی کا مستخرج، یہ بھی قابل ذکر ہے۔ اسی طرح ابو بکر محمد بن عبداللہ بن زکریہ الجوزقی کا مستخرج، اسی طرح امام ابو علی سرجیسی کا مستخرج، اسی طرح ابو نعیم احمد بن عبداللہ بن احمد الاصبہانی کا مستخرج، اور دوسرے اہل علم نے، محدثین نے بھی عالی سند کے مقصد کی خاطر صحیح مسلم کی حدیثوں کا مستخرج انہوں نے ذکر کیا اور اس پر مشتمل انہوں نے کتابیں جمع کی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تاجر آدمی تھے، تجارت کے پیشے سے یہ منسلک تھے۔ آپ جب بیشتر محدثین کی سوانح پڑھیں گے اور ان کی سیرت کو کھنگالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے علماء، ہمارے محدثین، صحابہ کرام، بیشتر تابعین، یہاں تک کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کسی نہ کسی پیشے سے اپنے آپ کو استوار رکھتے تھے۔ صرف پڑھنے پڑھانے کو وہ اپنا پیشہ نہیں بناتے تھے۔ اس لیے علماء کو چاہیے، اہل علم کو چاہیے کہ تدریس اور دعوت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معاش کے لیے اپنے معاش کا انتظام کریں، چھوٹی بڑی تجارت کریں تاکہ وہ سر اٹھا کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکیں۔ میرے بھائیوں، تو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے، اور خان محمش میں جو جگہ کا نام ہے ان کی دکان بھی تھی، اور ان کے پاس جو پراپرٹی تھی، جو جائیداد تھی، اس جائیداد اور اس پراپرٹی سے اپنے معاش کا، اپنے کھانے پینے کا وہ انتظام کیا کرتے تھے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مزید لکھا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا، امام حاکم نے اپنے والد سے سنا کہتے ہوئے کہ رأیت مسلم بن الحجاج فکان تام القامہ عامتی۔ امام حاکم کے والد کہتے ہیں کہ میں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ طویل القامت آدمی تھے، اچھے قد و قامت کے انسان تھے، لمبے تڑنگے آدمی تھے، اب یہ الراس واللحیہ، ان کی داڑھی سفید تھی، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنی پگڑی کو اپنے شانے کے اوپر ڈالے رہتے تھے۔ اسی طرح ابو عبداللہ الحاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب الفرا نے کہا، محمد بن عبد الوہاب الفرا نے کہا کہ کان مسلم بن الحجاج من علماء الناس، کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ علماء میں سے تھے، لوگ کے امام تھے، لوگ ان کو عالم دین سمجھتے تھے، محدث عظیم سمجھتے تھے، ومن اویت العلم، اور گویا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا پورا سراپا، آپ کی پوری شخصیت علم سے معمور تھی، علم کا پیمانہ تھا جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے ہمہ وقت چھلکتا رہتا تھا۔ یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت علمی کی طرف، ان کے گہرے علم و معرفت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ثم ذکر الحاکم، کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو محدثین کے امام تھے ان کی تصنیفات کا تذکرہ کیا ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابوں میں سے، بہت ساری تصنیفات میں سے چند تصانیف کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتابوں میں سے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلی جو کتاب ہے المسند الکبیر ہے، اور کہتے ہیں
کہ یہ جو کتاب المسند الکبیر یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، لیکن اس کتاب کو ان سے کسی نے سنا نہیں۔ دوسری جو کتاب ہے الجامع علی الابواب ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا بعض حصہ میں نے دیکھا ہے۔ تیسری کتاب الاسامی والکنہ ہے۔ چوتھی کتاب المسند الصحیح ہے جو صحیح مسلم کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ پانچویں کتاب التمییز ہے۔ چھٹی کتاب العلل ہے۔ ساتویں کتاب الاحدان ہے۔ آٹھویں کتاب الافراد ہے۔ نویں کتاب الاقران ہے۔ یہ سب اصطلاحات ہیں، اور حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے ان اصطلاحات کا اور ان کلمات کا جو لغوی اور اصطلاحی معنی ہے بخوبی وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی 10ویں کتاب سوالات احمد بن حنبل ہے، ان کے ان سوالوں پر مشتمل وہ کتاب ہے جن سوالوں کو انہوں نے اپنے استاد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا۔ 11ویں کتاب اولاد الصحابہ پر مشتمل ہے، اور 12ویں کتاب محدثین سے حدیث کو بیان کرتے ہوئے جو وہم ہوا ہے ان اوہام کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتابی شکل میں جمع کیا ہے اوہام المحدثین کے نام سے۔ 13ویں کتاب جو امام حاکم نے بیان کی ہے وہ الطبقات ہے۔ 14ویں کتاب افراد الشامعین ہے، اور اس کے بعد اور بھی کتابوں کا تذکرہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، جن کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جمع کیا ہے۔ اور اخیر میں آج کے درس کا آخری جو نقطہ ہے وہ نقطہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے متعلق۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی، سنت 61 و 200 261 ہجری میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی نیساپور میں۔ اور جب وفات ہوئی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی تو اس وقت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کل عمر 50 سے زائد تھی، یعنی 60 کے قریب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عمر پائی۔ محترم ناظرین، یہ آج کا ہمارا درس تھا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر تعارف پر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارے اس درس سے یقیناً سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہوا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ان معلومات سے فائدہ ہوا ہوگا، اور مستقبل میں انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان خدمات کو، ان اوقات کو، ان لمحات کو، ان ساعات کو، ان گھڑیوں کو جو مبارک گھڑیاں ہیں، اور یقیناً وہ مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، لمحات ہوتے ہیں جن میں شریعت کی بات کی جاتی ہے، اسلام کی بات ہوتی ہے، قرآن کی بات ہوتی ہے، حدیث کی بات ہوتی ہے، روات حدیث کی بات ہوتی ہے، اور محدثین کی بات ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کا بہتر بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور تمام ناظرین کو، ہمارے تمام احباب کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں عطا کرے، اور ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا جو درس ہوگا وہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر تعارف پر مشتمل ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنے درس سے پہلے حسب عادت ہم اپنے درس کے وقت کا امید ہے کہ آئندہ کے دروس میں بھی آپ شامل ہوں گے، اور ان باتوں کو، علمی فوائد کو آپ خود سنیں گے غور سے، اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ باتیں ہم